بیوی کے آنسو پینے سے شوہر 90 سال تک جوان رہتا ہے۔ جس کی بیوی کی قد جتنی چھوٹی ہوگی اس کی بیوی کی عمر اتنی ہی لمبی ہوگی۔ جس کی بیوی صبح کو دیر سے اٹھتی ہے اس کا شوہر کبھی رئیس نہیں بن سکتا ہے۔ جو بیوی جماع کی شوقین زیادہ ہوتی ہے بیوی دیر تک جوان رہتی ہے۔ جو بیوی زیادہ بولتی رہتی ہے اس کا شوہر جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پیٹ بھر کر بیوی کے پاس جانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ دہی کھا کر بیوی کے پاس جانے سے حمل بہت جلدی ٹھہر جاتا ہے۔ سبز مرچیں کھا کر بیوی کے پاس جانے سے مردانہ طاقت بڑھتی ہے۔ منہ میں ادرک لہسن رکھ کر بیوی کے پاس جانے سے طاقت بڑھتی ہے۔ نمک چاٹ کر بیوی کے پاس جانے سے بیوی ہمیشہ مطمئن اور راضی رہتی ہے۔ نہار منہ ملائی کھانے سے مرد 70 سال میں بھی 20 سال جیسا نظر آتا ہے۔ شملہ مرچ زیادہ کھانے سے مردانہ طاقت میں بے انتہا اضافہ ہوتا ہے۔ کمرے میں مور کے پنکھ کو لٹکانے سے چھپکلیاں اور کیڑے نہیں آتے ہیں۔ مکڑی کے جالے کو جیب میں رکھنے سے جیب دولت سے بھری رہتی ہے۔ نیند میں جھٹکے لگنا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کی عقل میں کمی ہوتی جا رہی ہے۔ لٹکے پیٹ کو کم کرنا ہے تو رات کو سونے سے پہلے گھوڑی کا لعاب ناف میں ڈال لو۔ گھر میں مکھی مچھر زیادہ ہو گئے ہیں تو پیاز کا چھلکا جلا کر دھواں دو، مکھی مچھر نہیں آئیں گے۔ نہار منہ الٹا لٹکنے سے دماغ تیز ہوتا ہے، جو بھی پڑھا جائے تو فوراً یاد آ جاتا ہے۔ دماغ کو تر و تازہ رکھنا ہے تو ماتھے پر بھنڈی کا چھلکا مسل کر سویا کرو، دماغ تازہ رہے گا۔ کپڑوں پر چائے کا سخت داغ لگ جائے تو لیموں کا رس لگاؤ، داغ مٹ جائے گا۔ ہلدی کو شہد میں ملا کر پٹھوں پر لگانے سے پٹھے مضبوط اور طاقتور رہتے ہیں۔ جو بندہ الٹا لیٹ کر سونے کا عادی ہو اس کی عقل دن بدن کم ہوتی جاتی ہے۔ آہستہ آہستہ چلنے سے دماغ بڑھتا ہے، تیز تیز چلنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ بڑے بڑے لقمے کھانا بیماری آتی ہے، چھوٹے چھوٹے لقمے کھانے سے صحت آتی ہے۔ ماتھے پر زیتون کا تیل لگانے سے دماغ کی رگیں کھلتی ہیں، ذہانت بڑھتی ہے۔ امارت اور غربت کا انحصار روح انسانی پہ منحصر ہے۔ لالچ ایک دائمی غلامی ہے اور اس سے نجات دائمی کی آزادی ہے۔ اپنی جان کو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کے لیے تیار نہ کر، اس کی نافرمانی نہ کرو، ورنہ وہ تجھے سخت عذاب میں مبتلا کرے گا اور تجھے اپنی رحمت سے ہمیشہ کے لیے دور کر دے گا۔ تکلیف میں مبتلا کرنے کے لائق سب سے زیادہ خراب دو چیزیں ہیں: اول مہربان ناصح کی بے جا نصیحت، دوم دشمنی رکھنے والے خوش آمدی کی تعریف پر مغرور ہونا۔ مرد عورت کا اور عورت مرد کا جج بدل کر سکتے ہیں۔ وسیع النظر آدمی ڈھیلا ہوتا ہے، اس کی نظر سب طرف ہوتی ہے۔ لوگوں پر تو جیسا رحم کرے گا ویسا ہی وہ تجھ پر رحم کریں گے، اور جس قدر تو ان کی تواضع کرے گا اسی قدر وہ تیری تعظیم کریں گے۔ مسلمانوں کی دینی اور اخلاقی اصلاح میں نہایت خوش اخلاقی، شیریں زبانی اور عالی حوصلگی کا ثبوت پیش کیجیے، اور جس قدر جد و جہد اس میں ممکن ہو اس میں کوتاہی روا نہ رکھیے۔ ایک دوست کو دولت کی طرح ہونا چاہیے، جس طرح دولت بوقت ضرورت کام آتی ہے بالکل اسی طرح دوست کو بھی بوقت ضرورت کام آنا چاہیے۔ تم اپنی آخرت کے لیے عمل کرو، تمہاری دنیا کے کام من جانب اللہ خود ہی ہو جائیں گے۔ یہ بات جان لو کہ کنجوسی کی بعض صورتیں نفاق کا شعبہ ہیں۔
اپنے غصے کو اتنا مہنگا کر دو کہ اس کو خریدنے کی لوگوں میں استعداد نہ رہے، اور اپنی خوشی کو اتنا سستا کر دو کہ اسے ہر شخص مفت حاصل کر سکے۔ جو مصیبت تمہیں اللہ کی طرف متوجہ کر دے وہ مصیبت نہیں، نعمت ہے، اور جو نعمت تمہیں اللہ سے غافل کر دے وہ نعمت نہیں، مصیبت ہے۔ محبت جس طرح سخاوت سے، نرمی حسن خلق سے پیدا ہوتی ہے، ایسی اور کسی چیز سے پیدا نہیں ہوتی۔ محبت چاہیے تو نرمی حسن خلق کا سہارا لے۔ لوگوں کے ساتھ اس طریق سے محبت پیدا کر کہ ان کے ہاتھ میں جو کچھ مال و دولت ہے اس کا ہرگز خیال نہ کر، اس طرح وہ سب تجھ سے پیار کریں گے۔ زندگی میں کامیابی کے حصول کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ آپ ان نصیحتوں پر اپنے عمل کو یقینی بنائیں جو آپ دوسرے بنی نوع انسان افراد کو کرتے ہیں۔ زمانے کی دو حالتیں ہیں، کبھی کوئی چیز چھین لیتا ہے اور کبھی کوئی چیز دے دیتا ہے۔ جو چیزیں لے وہ لوٹ کر نہیں آتی، اور جو دے دے اس کے لیے بقا نہیں۔ احسان کے پھیلانے میں زبان بہت کم انصاف کرتی ہے، اور تھوڑا سا حق بہت سے باطل کو مٹاتا ہے، جیسے تھوڑی سی آگ بہت سی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے۔ غم دو دلوں کو اس قدر قریب لاتا ہے جس قدر نزدیک خوشی نہیں لا سکتی، اور مشترکہ مسائل مشترکہ خوشی سے بڑھ کر مضبوط روابط استوار کرنے کا موجب بنتے ہیں۔ زندگی گزارنے کے دو اصول ہیں، صبر و شکر۔ حقیقی صبر یہ ہے گناہ نہ کرے، اور حقیقی شکر یہ ہے کہ کسی نعمت کا اپنے آپ کو حقدار نہ سمجھے۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوتی ہے اس پر شاخیں زیادہ نکلتی ہیں، بس نرم طبیعت اور نرم خو ہو جاؤ تاکہ تمہارے دوست زیادہ بن سکیں۔ اے لوگو، ایک پکارنے والے نے پکارا، ایک نگہبانی کرنے والے نے تمہاری نگہبانی کی، پس تمہیں چاہیے کہ اس پکارنے والے کی بات سنو اور اس نگہبانی کرنے والے کی پیروی کرو۔ دوسروں کے سینے سے شر اس طرح دور کر کہ پہلے اپنے سینہ کی اچھی طرح صفائی کر لے۔ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے خلاف کرتا ہے وہ شکست کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ بے وقوف اپنے باپ کی اصلاح کو حقارت سے دیکھتا ہے، لیکن جو نصیحت کو سنتا ہے عقل مند ہو جاتا ہے۔ جاہل اپنے دل میں جو کچھ ہے ظاہر کرتا ہے، مگر دانش مند اسے آخر موقع تک چھپائے رکھتا ہے۔ 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتا، ایک توبہ کرنے والے گنہگار کی بابت آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں گرفتار عذاب رہتا ہے، دنیا میں انہیں تلاش کرنے کی وجہ سے اور آخرت میں حساب کی بنا پر۔ دنیا ضرور کماؤ، حلال کماؤ، اچھا مال حاصل کرو۔ اچھے آدمی کے لیے ہنر ایک اچھی چیز ہے، مگر اصل مقصد کو فراموش نہ کرو۔ مشکل سے نجات پانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ اس کا ہمت، صبر اور عقل مندی سے مقابلہ کیا جائے۔ ہر مشکل انسان کی ہمت کا امتحان لینے کے لیے آتی ہے۔ مجاہدہ صرف تہذیب نفس کے لیے نہ کر بلکہ حقیقت قرب کے لیے کر۔ اللہ سے راز و نیاز ہی ابلیس کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن چیز ہے۔ دولت بیوی میں پوشیدہ ہے، بیوی کا یہ دایاں کان منہ میں ڈال کر سو جاؤ، دولت سے مالا مال ہو جاؤ گے۔ اگر لوگ سنجیدگی سے اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ ترقی اور خوشحالی کے کئی سنہری مواقع ایسے تھے جنہیں خود ہم نے اپنی غفلت یا کم عقلی سے کھو دیا۔ جو کام تو خود نہیں کرتا اس کے کرنے کی نسبت دوسروں کو ہدایت نہ کر،
کیونکہ تمہیں اس میں ضرور عاجزی، خواری، مذمت اور شرمساری پیش آئے گی۔ محبت روح کا گلاب ہے، اگر یہ مرجھائیں تو زندگی میں کشش نہیں رہتی۔ حکمت ایک درخت ہے جو دل سے اگتا ہے اور زبان پر پھل دیتا ہے۔ اللہ تمہیں اگر دین کی ترغیب دیتا ہے تو اس سے یہ نہ سمجھو کہ اللہ محتاج ہے، غنی صرف اللہ کی ذات اقدس ہے، باقی سب فقیر ہیں۔ سفر دو قسم کا ہے، دنیا کا سفر، آخرت کا سفر۔ دونوں کے واسطے توشہ درکار ہے۔ دنیا کے سفر میں روشہ ہمراہ رکھنا چاہیے اور سفر آخرت میں روانگی سے پہلے بھیج دینا چاہیے۔ علمی زندگی معراج انسانیت ہے، اسی میں اللہ رب العزت کی قربت کا راز مضمر ہے۔ علم بنی نوع انسان کا زیور ہے۔ جب دنیا کی زندگی کو بقا نہیں تو اس کی نعمتیں فانی اور زائل ہیں، اور جب تقدیر کو کوئی شخص ہٹا نہیں سکتا تو اس سے بچنا بیکار اور باطل ہے۔ یہ دنیا بڑی دھوکہ باز، ضرر رساں، بندے اور رب تعالیٰ کے درمیان حائل ہونے والی، زوال پذیر، ہلاک اور ختم ہونے والی ہے۔